السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا قرآن لرننگ بیسک ٹو ایڈوانس چینل پر ویلکم۔ تو آج ہمارا نورانی قاعدے کی 11ویں تختی کے 12ویں حصے کا سبق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم ان دو سطروں کو اور ان دو لائنوں کو پڑھنے والے ہیں، اور ان کے اندر جتنے الفاظ ہیں انشاءاللہ ان کو ہم تجوید کے مطابق سیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا زبر عین تاع، با پیش بو تعبو، دال پیش بو دو تعبدو، نون دبنا تعبدون۔ اب یہاں یہ جو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے اس کے اندر ہمارے پاس کل 5 حروف ہیں، 6 حروف تا عین با دال واو اور نون۔ یہ جو تا ہے یہ عین کے ساتھ مل رہا ہے اور عین ساکن ہے، اور عین کو حلق بیچ سے، حلق درمیان سے، حلق وسط سے ادا کیا جاتا ہے، اور با دال ان دونوں کے اوپر پیش ہے، اور پیش والے حرف کو پڑھتے وقت ہمیشہ ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے۔ تو با اور دال کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، اور واو کو پڑھتے وقت بھی ہونٹوں کو گول کرتے ہیں تو واو پر بھی ہونٹوں کو گول کریں گے، اور نون سمپل ساکن ہے، زبر والا ہے، اور یہاں نون کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھیں گے تعبدون تعبدون۔ اس کے اندر ہم نے دال کو کھینچنا ہے، دال کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، باقی کسی بھی حرف کو یہاں ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ حمزہ زبر نون ان، عین زبر میم عم، انعم، تا زبر تا۔ یہ جو تا ہے یہاں اس کے اوپر جزم کی علامت دی ہے، لیکن یہ جزم کی علامت درست نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کے اوپر زبر کی علامت آئے گی۔ آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ میں پڑھا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعمت لفظ ہوتا ہے تو یہاں تا کے اوپر زبر آئے گی، تو اس کو پڑھیں گے انعمت۔ یہ جو حمزہ ہے اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر ہم یہاں اظہار کریں گے۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور عین ہے، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، اور یہ میم ساکن کے ساتھ مل رہا ہے، اور تا کے اوپر یہاں زبر پڑی جائے گی، تو اس کو پڑھیں گے انعمت انعمت انعمت۔ یعنی نون یا میم کسی کے اوپر بھی ہم یہاں اخفا نہیں کریں گے، نہ نون کے اوپر گنہ کریں گے نہ ہی میم کے اوپر گنہ کریں گے، تو اس کو پڑھیں گے انعمت۔ اور اکثر لوگ اس کو گنہ کر کے پڑھ دیتے ہیں، انعمت اس طرح کر کے پڑھ دیتے ہیں، تو یہاں گنہ نہیں ہوگا، اس کو گنہ کیے بغیر پڑھیں گے۔ حمزہ زبر نون ان، ذا زبر را ذر، انذر، نون زبر الف نا، انذرنا۔ حمزہ زبر نون ان، ذا زبر را ذر، انذر، نون زبر الف نا، انذرنا۔ اب اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس کل 6 حروف ہیں، حمزہ، نون، دال، را، نون، اور آخر پہ الف ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہاں دوبارہ پھر ہمارے پاس یہ جو نون آ رہا ہے یہاں ہم اکفا مال گنہ کر کے پڑھیں گے۔ گنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نون کی آواز کو ناک کے بانسے میں گنگنا کر پڑھنا۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے انذرنا، اور اسی طرح سے دال کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ دال نرم حروف میں سے ہے، اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے، اور را ساکن سے پہلے جب بھی زبر ہو یا را ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو را ساکن کو بریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را ساکن کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور نون کو یہاں کھینچ کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے، جس حرف کے بعد الف واو یا یا ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آ جائے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے انذرنا انذرنا۔ حمزہ زبر نون ان، زا زبر لام زل، انزل، نون زبر الف نا، انزلنا۔ حمزہ زبر نون ان، زا زبر لام زل، انزل، نون زبر الف نا، انزلنا۔ اب اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس کل 6 حروف ہیں، حمزہ، نون، زا، لام، نون، اور آخر پہ الف۔ یہ جو حمزہ ہے یہ نون کے ساتھ ملے گا، نون کے اوپر اخفا مال گنہ ہوگا، یہاں بھی اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلے حرف میں انذرنا اس کو پڑھا تھا، اسی طرح اس لفظ کو بھی ہم اسی طرح سے پڑھیں گے، اور زا میں سٹی کی بات پتہ کریں گے کیونکہ زا حروف صفیریہ میں سے ہے، اور یہ لام کے ساتھ مل رہا ہے، لام کے اوپر جزم کی علامت ہے، اور نون کو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے، تو اس کو پڑھیں گے انزلنا انزلنا۔
خا زبر خا لام زبر قاف لا قا خلق نون زبر الف نا خلقنا خا زبر خا لام زبر قاف لا قا خلق نون زبر الف نا خلقنا. اب اس لفظ کے اندر ہمارے پاس کل 5 حروف ہیں، خا لام قاف نون اور آخر پہ الف. تو خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اسی طرح سے لام کو بریک پڑھیں گے اور لام کو قاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ قاف کے اوپر جزم یا سکون کی علامت ہے، اور قاف کو یہاں ہم ہلائیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ کو جب بھی وہ ساکن ہو ہلا کر پڑھا جاتا ہے. تو قاف کو یہاں ہلا کر پڑھیں گے اور نون کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے. تو اس کے پڑھیں گے خلقنا خلقنا. خا کو اور قاف کو دونوں کو موٹا کریں گے اور نون کو لمبا کریں گے. خلقنا را زبر را فا زبر عین فاع رفاع نون زبر الف نا رفعنا را زبر را فا زبر عین فاع رفاع نون زبر الف نا رفعنا. اب اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس کل 5 حروف ہیں، را فا عین نون اور آخر پہ الف. اور را کو یہاں ہم موٹا کریں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہو تو اس کو موٹا کیا جاتا ہے. فا کے پڑھنے کا طریقہ کار ہے نچلے ہونٹ کا وصل جب سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے، تو اس کو اس کے مخرج اور طریقہ کار کے مطابق پڑھیں گے. اور عین کو بھی ہم حلق کے بیچ سے ادا کریں گے کیونکہ عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور عین ساکن ہے. اور نون کو یہاں ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے. تو اس کو پڑھیں گے رفعنا رفعنا واو زبر وا طا زبر عین طاع وطاع نون زبر الف نا وطاعنا واو زبر وا طا زبر عین طاع وطاع نون زبر الف نا وطاعنا. اب اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس کل 5 حروف ہیں، واو قاد عین نون اور آخر پہ الف. اور واو جو ہے اس کو ہم ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں، تو واو کو پڑھتے وقت ہم یہاں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے اور قاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے اور نون کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کھینچیں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے. تو اس کو پڑھیں گے وطاعنا وطاعنا. قاد کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، آواز آئے گی وطاعنا وطاعنا. اب تمام الفاظ کو دوبارہ دیکھ لیں. تعبدون تعبدون انعمت انعمت انذرنا انذرنا انزلنا انزلنا خلقنا خلقنا رفعنا رفعنا وضعنا وضعنا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، اللہ حافظ.